بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر امتیاز احمد خان، چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف لا، یونیورسٹی آف ساہیوال. آج ہمارا لا آف بزنس آرگنائزیشن جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا لیکچر نمبر 18، اور جو ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف کمپنیز میمورنڈم آف ایسوسیشن. تو اس میں جو سب سے پہلے جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیو ہیں وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے اس کی فارم کیا، کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا پرپز کیا ہے اور اس کے لیگل ایفیکٹس کیا ہیں. تو جو میمورنڈم ہے کمپنی کا وہ کانسٹیٹیوشن کا ایک پارٹ ہے. جو کمپنی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے میمورنڈم آف ایسوسیشن اور ایک ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن. آج ہم جو ہے وہ میمورنڈم آف ایسوسیشن پہ بات کریں گے. آرٹیکل آف ایسوسیشن کو ہم سیپریٹ لیکچر اس کے لیے ہم نے آرگنائز کیا ہوا ہے. تو میمورنڈم آف ایسوسیشن جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو کمپنی کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور اس کا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے جو کمپنی کے جو ریلیشن ہے ود آؤٹ سائڈ ورلڈ اس کو ڈٹرمن کرتا ہے. یہ کمپنی کی پاورز اور اس کے فنکشنز، مینس کہ جو لوگ کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو کہ یہ کمپنی کی کیا پاورز ہیں، اس کی کیا فنکشنز ہیں. تو بیسک جو آبجیکٹیو ہے وہ جو آؤٹ سائڈ ورلڈ جو کمپنیز کے جو لوگ ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، مینجمنٹ ہے، وہ جب ڈیل کرتی ہے کسی تھرڈ پارٹیز کے ساتھ تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ انفارمیشن ہو کہ کمپنی کیا کرتی ہے، اس کی کیا پاورز ہیں. اچھا، فردر جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو میمورنڈم ہے یہ ڈائریکٹرز کی پاورز کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کو پرووائڈ کرتا ہے، اور جو کمپنیز کی پاورز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹرز یوٹیلائز کرتے ہیں. جو کمپنی ہوتی ہے اس کا جو میکانزم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اونرز ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں، وہ کمپنی کے اونرز ہوتے ہیں، لیکن وہ کمپنی کے جو اس کی جو فنکشننگ ہے وہ ڈائریکٹرس اس کو کمپنی کو آپریٹ کرتے ہیں. اور جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کو سلیکٹ کریں. اے کائنڈ آف ڈیموکریٹک وے ہے سلیکشن کا، جس میں ڈائریکٹرز ان کو ڈائریکٹر سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ جواب دے ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز کو. شیئر ہولڈر اگر سیٹسفائی نہ ہو تو وہ ان کو چینج کر سکتے ہیں. تو جو کمپنی کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ اس میمورنڈم میں ہوتی ہے، اور کمپنی کی جو بیسک انفارمیشن ہے اس میں جو کمپنی کا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے، کمپنی کا جو بزنس ہے اس کے بارے میں میمورنڈم میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کمپنی کا جو بزنسز ہیں وہ کیا ہیں، مین اس کے آبجیکٹیو کیا ہیں. تو یہ سارے میمورنڈم میں پائے جاتے ہیں. اب اگر کوئی ایکٹ ہے جو ڈائریکٹر نے کیا ہے اور وہ اس میمورنڈم میں جو اس کی پاورز ہیں اس سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، یا اس سے وہ جو پاور یوٹیلائز کیا ہے وہ میمورنڈم میں مینشن نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں الٹرا وائرس آف دا میمورنڈم آف دا کمپنی. اور الٹرا وائرس مینس کہ ڈائریکٹرس کی جو ایکٹ ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں. ان کو اس طرح کے ایکٹ پہ جو کمپنی کے میمورنڈم میں پاور نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کی ان کو فائن ہو سکتا ہے. ان پہ جو ہے نا وہ ان کی لائبلٹی، پرسنل لائبلٹی جو ہے نا وہ کریٹ ہو سکتی ہے اگر انہوں نے میمورنڈم سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہے. تو میمورنڈم جو ہے وہ ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے جو کمپنی کی پاورز کو، کمپنی کی جو پاور کی بات کرتے ہیں تو یہاں ڈائریکٹرز کمپنی کی پاور کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹرز نے جو پاورز ہیں وہ میمورنڈم میں مینشن ہے، اور اگر وہ ان سے ایکسیڈ کریں گے تو انہوں نے اپنی پاور سے ایکسیڈ کیا ہے تو دیٹ از ول بی کنسیڈرڈ ایز مس یوز آف پاور اینڈ دیٹ may create their personal liability. They may be fined by the regulator or by the courts. تو یہ اس لیے ڈائریکٹرز کو جو بھی کام کرنا ہے وہ انہوں نے اس میمورنڈم میں جو پاورز دی گئی ہیں اس پاور کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں میمورنڈم کی کلازز. میمورنڈم ایک بک کی فارم میں ہوتا ہے اور اس کی مختلف ایک سیکوینس ہے، اس کی کلازز ہیں، اور جو کمپنیز ایکٹ جو ہے 2017 اس میں
اس کا ایک فارمیٹ بھی دیا ہوا ہے، ایک ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے میمورنڈم کی جو فارم ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اور اس میں کلازز کی جو ہے ایک سیکوینس بھی دی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی کلاز ہے وہ ہے نیم کلاز، اور اس کے لیے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے وہ 27، 28 اور 29 ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں لیگل ریکوائرمنٹ کی طرف کہ کمپنی کا جو نام ہے وہ اس میمورنڈم میں فرسٹ کلاس جو پہلی کلاس ہے اس میں لازمی مینشن ہونا چاہیے، اور وہ نیم جو ہے وہ ایس سی سی پی جو ریگولیٹر ہے اس سے اس کی اپروول ہو، اور اس کا جو نیم ہے وہ جو اس کا پرنسپل لائن آف بزنس ہے اس کے مطابق اس کا نیم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی شوگر مل آپ نے ایک لگائی ہے اور اس کے لیے کمپنی بنائی ہے، اور اس کا مین جو بزنس ہے وہ شوگر ہے، تو اس کمپنی کے نیم میں شوگر کا ورڈ لازمی ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جی آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے یہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ شوگر ان کا مین بزنس ہے۔ جیسے اگر کوئی بینکنگ کمپنی ہے تو نیم میں بینک کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک بینک ہے۔ تو جو مین بزنس ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کا نیم ہونا چاہیے۔ نیم کے بارے میں ہم نے ایک سیپریٹ لیکچر بھی ہے ہمارا، جس میں ہم نے نیم کے بارے میں اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہے اس کے سارے کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نیم میں کچھ نیم ہے جو لا یہ کہتا ہے کہ دیٹ مسٹ بی پارٹ آف اٹ۔ مثلا اگر ایک پبلک کمپنی آپ بناتے ہیں تو اس کے نیم میں لمیٹڈ کا ورڈ ضرور ہونا چاہیے، باقی آپ اپنی جو بھی آپ کو نیم اچھا لگتا ہے اس سے آپ ایس سی سے اپروول لیں، لیکن اس نیم میں لمیٹڈ کا ورڈ ضرور ہونا چاہیے۔ مثلا اگر جیسے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ، تو یہ جو شو کرتا ہے کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے، اور دوسرا یہ پبلک کمپنی ہے، کیونکہ اگر پرائیویٹ کمپنی ہوگی تو لمیٹڈ کے ورڈ کے ساتھ آپ نے ورڈ پرائیویٹ بھی لکھنا ہے، تو اس کا جو فارمیٹ ہوگا وہ آپ کوئی بھی نام لکھ لیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی فیئر برادرز پرائیویٹ لمیٹڈ، اب پرائیویٹ اور لمیٹڈ یہ دونوں ورڈ لازمی ہوں گے، باقی جو نیم ہے وہ آپ کی مرضی کا ود دی اپروول آف ایس سی سی پی۔ اسی طرح پرائیویٹ کمپنی کی ایک اور کائنڈ ہے جس کو سنگل ممبر کمپنی کہتے ہیں، تو جو سنگل ممبر کمپنی ہے اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمیٹڈ کا ورڈ بھی ہوگا، پرائیویٹ کا بھی ہوگا، اور ایس ایم سی بھی ہوگا، اور ایس ایم سی اور پرائیویٹ آپ ود ان بریکٹس اور پھر لمیٹڈ اس کے بعد، تو باقی نیم آپ اپنی مرضی کا، لیکن یہ پارٹ اس کا لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو گارنٹی لمیٹڈ کمپنی ہوگی تو گارنٹی اسی طرح بریکٹ میں ہوگا اور ساتھ لمیٹڈ کا ورڈ یوز ہوگا۔ تو جو ان لمیٹڈ ہے اس کے نیم کا پارٹ ان لمیٹڈ ہوگا، تاکہ لوگ جو بھی اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کمپنی کے ساتھ، جب وہ میمورنڈم دیکھے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ پرائیویٹ ہے کمپنی، پبلک ہے، سنگل ممبر ہے، گارنٹی لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے، تو اس طرح ان کو اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کمپنی کی نیچر کیا ہے۔ اچھا کچھ ایگزامشنز ہیں، مثلا جو لمیٹڈ کا ورڈ ہے پورا لمیٹڈ کا ورڈ نیم پہ بلا شک اگر نہیں لکھنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ ایل ٹی ڈی ڈاٹ لکھ سکتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ کا پورا ورڈ لکھنے کے بجائے پی وی ٹی ڈاٹ یہ اس کی جگہ مینشن کر سکتے ہیں، تو یہ ایون دین لا کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں رجسٹرڈ آفس کلاس کی طرف۔ رجسٹرڈ آفس کلاس جو ہے کہ کمپنی جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا جی نیچرل پرسن اور آرٹیفیشیل پرسن، جس طرح نیچرل پرسن کا گھر ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، اسی طرح جو آرٹیفیشیل پرسن ہے کمپنی ہے اس کا بھی ایک ایڈریس ہوتا ہے، تو اس کو رجسٹرڈ آفس کلاس بھی کہتے ہیں۔ یہ میمورنڈم میں دوسری کلاس ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سیکشن 21 کمپنیز ایکٹ 2017 میں مینشن ہے، اور اس میں آپ نے میمورنڈم میں جب آپ نے مینشن کرنا اس کا رجسٹرڈ آفس، تو آپ نے پوری ڈیٹیل نہیں بتانی جی ہاؤس نمبر یہ ہے، اسٹریٹ نمبر یہ ہے، سٹی یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ میمورنڈم میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ پروونس کا نیم، مثلا آپ نے دا رجسٹرڈ آفس آف دی کمپنی ول سچویٹ ان دا پروونس آف پنجاب، تو اس طرح یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ یا کوئی پروونس کا پارٹ ہے تو اس کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں، یا پھر اگر کیپٹل ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے تو ظاہر ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کسی پروونس کا پارٹ نہیں ہے، تو آپ اس میں اس طرح لکھیں گے دا رجسٹرڈ آفس آف دی کمپنی ول سچویٹ ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ تو یہ میمورنڈم میں مینشن کرنا ضروری ہے
جو ایڈریس ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو ایڈریس جو کمپنی کا ہے، ڈیٹیل ایڈریس ہے، وہ ود ان 30 days جب آپ کی کمپنی انکارپوریٹ ہو جائے گی تو اس وقت آپ نے اس کا جو ڈیٹیل ایڈریس ہے رجسٹر آفس کا، وہ آپ نے بتانا ہے رجسٹرار کو، اس کو نوٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک اسپیسیفائڈ فارم ہے، فارم 21 ہے کمپنیز کو کا رجسٹر آفس مینشن کرنے کے لیے۔ اور اگر اس میں کوئی چینج آتی ہے ایڈریس میں تو وہ آپ نے ود ان 15 days آپ نے رجسٹرار کو اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ڈیفینیٹلی اگین فارم 21 جو جنرل پروویژن اینڈ فارمز ریگولیشن 2018 ہے، اس کا فارم 21 ہے، اس میں آپ نے مینشن کر کے رجسٹرار کو تو بتانا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے ایڈریس میں چینج ایسی کی ہے، مثلا جیسے اگر چینج ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی میرا جو ایڈریس ہے وہ سائی وال سے آپ نے اکاڑے کر لیا ہے، اور اکاڑے سے اگر آپ نے کوئی یا سائی وال سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ نے ایڈریس چینج کیا ہے، تو پھر آپ فارم 21 کے اوپر مینشن کر کے رجسٹرار کو انفارم کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پروونس چینج کیا ہے، مثلا آپ نے سائی وال سے حیدرآباد چلے گئے ہیں یا کوئٹہ سے پشاور چلے گئے ہیں، پروونس چینج ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، پروسیجر فالو کرنا ہے۔ آپ نے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کال کرنی ہے، وہاں ایک اسپیشل ریزولوشن پاس کریں گے۔ اس اسپیشل ریزولوشن کو پاس کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ چینج جو بھی آپ نے کی ہے وہ رجسٹرار کو انفارم کریں گے۔ ریوائزڈ میمورنڈم جو ہے وہ وہاں پہ کلاس 2 مینس چینج کر کے آپ اس کو دیں گے اور وہ اس کو رجسٹر کر لے گا۔ تو اگر آپ نے ایک سٹی ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں گئے ہیں، یا کسی ایک سٹی سے کسی دوسرے سٹی میں گئے ہیں اور وہ کسی اور پروونس کا پارٹ ہے، اور یا پاکستان کا کوئی پارٹ ہے جو کہ کسی پروونس کا پارٹ نہیں ہے، مثلا جیسے آپ نے ہمارے فاٹا وغیرہ جو اب تو ویسے وہ اس میں کے پی میں مرج ہو گئے ہیں، تو اگر کوئی پارٹ ایسا ہے جو کسی صوبے کا پارٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو مثلا گلگت بلتستان ہے، وہاں پہ آپ اپنا لے کے جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو وہ چینج کرنا پڑے گا، اور جی میمورنڈم پہ چینج کر کے آپ نے رجسٹرار کو بتانا ہے۔ تو ڈفرینس کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی پروونس کے اندر سٹی کا نیم چینج کیا ہے، ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں گئے ہیں، یا ایک ہی سٹی میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے ہیں، تو پھر آپ نے فارم 21 ریوائز فارم جو ہے نا وہ چینج آف ایڈریس کا آپ نے رجسٹرار کو دے دینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں گئے ہیں، یا ایک پروونس سے کسی ایسے پاکستان کے پارٹ میں گئے ہیں جو کسی پروونس کا پارٹ نہیں ہے، تو پھر آپ نے میمورنڈم بھی چینج کرنا ہے اور فارم 21 بھی دینا ہے، اور ساتھ رجسٹرار کو انفارم کرنا ہے، اور ریوائزڈ میمورنڈم جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے رجسٹرار کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ اس طرح کی چینج کرتے ہیں پروونس کی، تو پھر آپ کو میمورنڈم کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا کہ جو پینلٹی ہے نان کمپلائنس کی، اگر کوئی آپ نے 30 دن کے اندر اپنا انکارپوریشن کے 30 دن کے اندر رجسٹرار کو انفارم نہیں کیا، چینج کیا ہے 15 دن کے اندر انفارم نہیں کیا، یا آپ نے میمورنڈم چینج نہیں کیا، تو اگر آپ نے نان کمپلائنس کیا تو آپ کو اس نان کمپلائنس کی پینلٹی ہو سکتی ہے۔ یہ جو لیول ہیں یہ انہوں نے اسپیسیفک اماؤنٹ رکھنے کی بجائے لیولز ڈٹرمن کر دیے ہیں کہ جی لیول 1 پینلٹی یہ ہے، لیول 2 پینلٹی یہ ہے، لیول 3 پینلٹی یہ ہے۔ ڈیفینیٹلی لیول 1 جو ہے ہائر سائڈ ہے پینلٹیز کی، تو لیول 1 پینلٹی جو ہے اٹ مینس کہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ سیویئر قسم کی جو ہے نا وہ نان کمپلائنس ہے، تو اس پہ ہیوی پینلٹی ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو آبجیکٹ کلاز، تو یہ تھرڈ کلاز ہے میمورنڈم کی، کلاز نمبر 3 ہے، اس کا ریلیونٹ سیکشن ہے 26 ہے، اور اس میں جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی آپ نے بزنس کرنے ہیں تو آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پرنسپل لائن آف بزنس ہے، پرنسپل لائن آف بزنس ایک ایسا بزنس ہے جو اس کمپنی کی جس سے مین بزنس ہے، جو اس کے بیسک جو اس کی ایسٹس ہیں، کمپنی کی جو میجر ایسٹس ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، یا اس کا مین ریونیو اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، تو وہ اس کا پرنسپل لائن آف بزنس ہے، اور یہ سب سے پہلے آپ نے مینشن کرنا ہے۔ ایک کمپنی
اپنے جو آبجیکٹ کلاز ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ایک ہی بزنس مینشن کرنا، وہ 1 2 5 10 20 50 جتنے بزنس ہیں، وہ جو بھی لافل بزنس ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا بیسک بزنس ہے جس پہ آپ نے جو کمپنی کی ایسٹس ہیں وہ انوالو ہیں اس بزنس کے لیے، تو آپ نے اس کو سب سے پہلے مینشن کرنا ہے. اس کو پرنسپل لائن آف بزنس کہتے ہیں. تو کمپنی ڈیفینیٹلی کوئی بھی لافل بزنس کر سکتی ہے، کوئی لافل ٹرانزیکشن کر سکتی ہے. مثلا ایک بزنس سے ریلیٹڈ جو بھی آگے بزنس ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بزنس کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ نے شوگر جو ہے نا وہ آپ کی شوگر مل ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو مختلف قسم کے کانٹیکٹس کرنے پڑیں گے. آپ کو چیزیں را مٹیریل کے لیے آپ نے اس کے لیے کانٹیکٹس کرنے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں آپ نے چیزیں کریڈٹ پہ لینی ہیں، آپ نے چیزیں جو ہے نا وہ کریڈٹ پہ دینی ہیں، تو جو بھی اس سے ریلیٹڈ بزنس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے مشینری پرچیز کرنی ہے تو اس طرح جو ہے نا اس کے انسیڈنٹل بزنس، لیکن وہ لافل بزنس تو وہ کمپنی کر سکتی ہے. اور اگر وہ بزنس کی کلاز میں مینشن نہیں بھی ہے لیکن وہ اس بزنس سے ریلیٹڈ بزنس ہے یا اس کا تعلق ہے، تو پھر آپ وہ بزنس کرنے کے لیے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ الٹرا وائرس آف دا میمورینڈم مینس کہ میمورینڈم میں پاور مینشن ہے تو ٹریکٹر کریں گے. لیکن اگر کوئی بزنس مینشن ہے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ پھر الٹرا وائرس میں نہیں جائے گا کہ جی ڈائریکٹ یہ تو مینشن نہیں تھا تو آپ نے یہ کیسے کر لیا، تو یہ الٹرا وائرس سے نہیں ہے. تو جو اس بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی وہ آپ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کس قسم کے بزنس کی ہم جیسے بات کر رہے تھے. تو کمپنی وہ بزنس نہیں کر سکتی جو کسی بھی لاء کے تحت ان لافل ہے. اگر کسی بزنس کو لاء نے اللیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا الاؤ نہیں ہے تو وہ کمپنی وہ بزنس نہیں کر سکتی. میمورینڈم میں بھی مینشن نہیں کر سکتی، انسیڈنٹل بھی نہیں کر سکتی. لیکن اگر کسی لاء نے کسی بزنس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی لائسنس، کوئی این او سی، کوئی پرمیشن، کوئی اپروول، کوئی رجسٹریشن ریکوائرڈ ہے، تو پھر آپ نے وہ این او سی لینا ہے، وہ پرمیشن لینی ہے، وہ لائسنس لینا ہے، وہ اپروول لینی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بینکنگ بزنس ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی. اسٹیٹ بینک سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے، منسٹری آف فنانس سے لینی پڑتی ہے، سی سی پی سے لینی پڑتی ہے. اگر آپ انشورنس کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو انشورنس کے لیے آپ کو پہلے اس کا لائسنس لینا پڑے گا. آپ نے سیکورٹی کا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، ایس سی سی پی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اس طرح کافی سارے ایسے بزنس ہیں جو لاء ریکوائر کرتا ہے کہ آپ پہلے اس کے لیے این او سی لیں، پرمیشن لیں، اپروول لیں. تو پھر آپ کچھ بزنس بالکل جیسے منع ہوتے ہیں کہ یہ بزنس آپ نہیں کر سکتے. کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جو سبجیکٹ ٹو این او سی اور سبجیکٹ ٹو اینی اپروول اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، پھر آپ وہ بزنس کریں گے. جو لا فل نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے نہ پرمیشن کی ضرورت ہے نہ لاء نے پروہبٹ کیا ہے تو وہ آپ بزنس ویسے ہی کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ پرنسپل لائن آف بزنس سے کیا مراد ہے. یہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایسا بزنس جس میں آپ کی جو کمپنی کی جو سبسٹینشیل ایسٹس ہیں وہ یوٹیلائز ہونی ہے، یا جو آپ کا سبسٹینشیل ریونیو ہے، مین ریونیو ہے، وہ آپ نے ارن کرنا ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس پہ امپلائی کریں گے اور ہمارا بیسک ریونیو جو ہے نا اس سے آئے گا، جو بھی زیادہ ہوگا وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کمپنی کا پرنسپل لائن آف بزنس ہے. اور اب ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی چینج آتی ہے پرنسپل لائن آف بزنس میں تو وہ رجسٹرار کو ودن 30 days آپ نے مینشن کرنا ہے، انفارم کرنا ہے. اور جو رجسٹرار ہے وہ آپ کو جب اس کے پاس آپ پرنسپل لائن آف بزنس چینج کرتے ہیں تو رجسٹرار کے پاس جائے گا. تو رجسٹرار جو ہے نا وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، مینس کہ کیا میمورینڈم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ لاء یہ کہتا ہے کہ پرنسپل لائن آف بزنس آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرنسپل لائن آف بزنس چینج کیا ہے تو رجسٹرار آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ڈائریکشن دے گا کہ آپ اپنی کمپنی کا میمورینڈم چینج کریں اور اس کی جو کلاز ہے اس کو اوپر لے کر آئیں. اچھا، جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں وہ یعنی کہ یہ جو چینج آئی ہے، یہ پہلے یہ جو پرنسپل لائن آف بزنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ پہلے جو کمپنیز ایکٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 تھا اس میں یہ پرنسپل لائن آف بزنس کا کانسیپٹ نہیں تھا.
اس میں آپ کا پرنسپل آئین آف بزنس چاہے شروع میں لکھا ہے یا آخر میں لکھا ہے درمیان میں لکھا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی اس میں نیم کی ریکوائرمنٹ تھی۔ لیکن جب یہ کمپنیز ایکٹ 2017 آیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے پرنسپل آئین آف بزنس نمبر 1 آبجیکٹ کلاز میں مینشن کرنا ہے، اور یہ نیم کا پارٹ بھی ہوگا۔ اب کویسچن یہ تھا کہ جو کمپنیز ایکٹ 2017 سے پہلے کی جو کمپنیز ہیں، جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹر ہوئی تھی، تو ان کے لیے کیا ڈائریکشن ہے، وہ کیا کریں؟ کیا ان کا نام جو ہے وہ اب چینج کرنا ہے، کیپٹل کلاس چینج آبجیکٹ کلاس چینج کرنی ہے کہ نہیں؟ تو لاء نے ایک ڈائریکشن دی، اس نے کہا کہ جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں اس کا میمورنڈم جو ہے وہ وہی ہوگا جو کمپنیز ایکٹ 2017 سے پہلے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت رجسٹر ہوا تھا، تو کمپنی جو ہے نا اس کو کنٹینیو کرے گی، اور اس کا جو سیریل نمبر 1 پہ جو بزنس ہے وہ اس کا پرنسپل لائن آف بزنس سمجھا جائے گا۔ اور اگر اس کا وہ کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جی ہمارا تو جو نمبر 1 ہے یہ تو ہمارا پرنسپل لائن آف بزنس نہیں ہے، تو پھر یا ہمارا جو پرنسپل لائن آف بزنس ہے وہ جو سیریل نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے وہ ہمارا پرنسپل لائن آف بزنس ہے، تو ان کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ رجسٹرار کو انفارم کریں، اور رجسٹرار کو جب انفارم کریں گے تو ڈیفینیٹلی رجسٹرار جو ہے ان کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ پرنسپل لائن آف بزنس کو نمبر 1 پہ لے آئیں، اور جب وہ اس طرح کی کچھ چینج کریں گے تو پھر اپنے میمورنڈم آف ایسوسیشن میں اس پرنسپل لائن آف بزنس کو سیریل نمبر 1 پہ لائیں گے، اور اس کو ظاہر ہے میمورنڈم چینج ہو جائے گا، تو جب چینج ہوگا تو پھر وہ رجسٹرار کو ایک کاپی دیں گے اور وہ اس کو رجسٹر کر لے گا۔ اچھا، اسی طرح جو بھی ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں، یا جو کمپنی ایگزسٹنگ کمپنی سے مراد ہوتا ہے کہ جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہ، اور کمپنیز ٹو بی فارمڈ سے مراد ہے وہ کمپنیز جو کمپنیز ایکٹ 2017 جو نیا لاء ہے اس کے تحت رجسٹر ہوں گی، ان سب کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی ایسا بزنس ہے اور انہوں نے کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں یا ان کا بزنس تھا اور بعد میں لاء میں چینج آ گئی، یا جو ایگزسٹنگ لاء ہے اس کے تحت اگر ان کو کسی لائسنس کی ضرورت ہے، کسی پرمیشن کی ضرورت ہے، اور کوئی اپروول کی ضرورت ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو مینشن کریں گے، اور رسپیکٹیو لاء جس کے تحت ہے اس کی جو لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے وہ پرمیشن لیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کمپنی کا وہ بزنس کیری فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں لائبلٹی کلاز کی طرف۔ تو یہ کمپنی کی چوتھی کلاز ہے جس کو لائبلٹی کلاز کہتے ہیں، اور اس میں ممبرس کی لائبلٹی کو مینشن کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لائبلٹی جو ہے وہ یا لمیٹڈ ہوتی ہے یا لمیٹڈ ہوتی ہے۔ لمیٹڈ نارملی کمپنیز کے لیے، اور لمیٹڈ جو ہے وہ پارٹنرشپ کے لیے۔ تو جو لمیٹڈ ہے اس کو فردر لاء کمپنی لاء ڈیوائڈ کرتا ہے، وہ لمیٹڈ بائی شیئرز ہے اور لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے، اور تیسری ڈیفینیٹلی ان لمیٹڈ ہے۔ تو جو بھی کمپنی کی لائبلٹی ہے وہ اس کلاس میں مینشن ہوگا، ایسے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی: دی لائبلٹی آف دا کمپنی آف دا ممبرس ول بی لمیٹڈ بائی شیئرز اور لمیٹڈ بائی گارنٹی اور ان لمیٹڈ۔ اور اگر آپ نے کوئی چیز مینشن نہیں کی تو ڈیفینیٹلی وہ ان لمیٹڈ ہوگی۔ تو لمیٹڈ بائی شیئرز جو ہیں اس میں اگر کمپنی کے کا شیئر کیپٹل ہے اور انہوں نے کیپٹل جو ہے وہ کچھ ڈیفینیٹلی جو کیپٹل یا جو بھی اماؤنٹ انہوں نے کمپنی کو دے دی ہے تو اس کی لائبلٹی جو ہے نا وہ اس اماؤنٹ تک ہوگی، فردر ان کی لائبلٹی نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی، یہ بعد میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جہاں پاس تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن یا اس کا تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں کہ گارنٹی لمیٹڈ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کمپنی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ کمپنی نارملی اس طرح کی کمپنی ہوتی ہیں جو چیریٹیبل کمپنیز ہوتی ہیں، جنہوں نے بزنس نہیں کرنا ہوتا، تو جب وہ بزنس نہیں کرتے تو ان کو کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ جو ممبرز ہیں وہ کوئی جو ہے وہ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو چیریٹیبل کام کرتے ہیں، وہ زیادہ تر ڈونیشن سے کمپنی چلتی ہے۔ لیکن کمپنی کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے کہ لیٹ سپوز آپ نے اگر کسی کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو
جو بھی آپ کو کوئی چیزیں کریڈٹ پہ دے گا تو وہ اس کو کچھ ہوتا ہے کہ جناب یہ اگر کمپنی کی ایسٹس تو ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، چیریٹی ان کو ملے گی نہیں ملے گی، تو پھر ممبرز جو ہیں کمپنی کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے ایک گارنٹی دے دیتے ہیں کہ جی اگر کمپنی کے وائنڈنگ اپ کے ٹائم اگر اس کی لائبلٹی بنی تو ہم اتنے پیسے جو ہیں وہ رسپیکٹیولی ویری کرتا ہے ممبر ٹو ممبر، کوئی ممبر کرتا ہے میں 10,000 کنٹریبیوٹ کروں گا، کوئی کہتا ہے 20,000 کروں گا، تو جو بھی وہ اماؤنٹ مینشن کریں گے اس میں گارنٹی میں، تو پھر وائنڈنگ اپ کے ٹائم پہ اگر کمپنی کی لائبلٹی پوری نہ کر سکی اپنی ایسٹ سے تو پھر وہ ممبر اس حد تک گارنٹی جو انہوں نے دی ہوئی ہے اتنی اماؤنٹ اس وقت پے کریں گے، اور جو ڈیفینیٹلی وہ لمیٹڈ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو لمیٹڈ بائی شیئرز میں موسٹلی کمپنیز پہلے پے جو ممبرز ہیں وہ پہلے پے کر دیتے ہیں، تو وائنڈنگ اپ کے ٹائم ان کی لائبلٹی پھر زیرو ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ان پیڈ کوئی اماؤنٹ رہ گئی ہو، کسی نے انڈرٹیک کیا جی میں 10,000 کے شیئر لوں گا، اس کو شیئر لے لیے لیکن اس نے پے جو ہے نا وہ 5,000 کیا، اور 5,000 ابھی اس کا پے کرنے والا رہتا تھا، تو کمپنی وائنڈ اپ ہوگی تو پھر اس کی وہ 5,000 ہوگی۔ ادروائز موسٹلی جو لا یہ کہتا ہے کہ پہلے الاؤ تھا کہ ان پیڈ شیئر ہو سکتے ہیں لیکن اب ان پیڈ شیئر نہیں ہوتے، تو موسٹلی جو کمپنی کے جو ممبرز ہیں جو شیئر ہولڈر ہیں وہ پہلے ہی پے کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ان لمیٹڈ کا مطلب ہے کہ لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی لائبلٹی ہوگی کمپنی کی وہ اس کے شیئر ہولڈر ممبرس جو ہیں وہ پے کریں گے، چاہے ان کی پرسنل ریسورس جو ہیں وہ یوٹیلائز کرنی پڑیں۔ اب ہم آتے ہیں فردر کے جو کمپنی کی کیپٹل کلاس کی طرف۔ اب کیپٹل کلاس کیا ہے کہ کیپٹل کلاس یہ ہے کہ اس میں کمپنی کا جو کیپٹل ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کی جو ڈویژن ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کمپنی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے 1,00,000 روپے تک کا بزنس کرنا ہے، اب یہ جو 1,00,000 روپے آپ نے مینشن کیا ہے تو یہ کیپٹل کلاس میں مینشن ہوگا کہ اس کمپنی کا جو اتھورائز کیپٹل ہے، جو میکسیمم کیپٹل ہے، رجسٹرڈ کیپٹل ہے، وہ 1,00,000 روپے ہے۔ اور پھر ہم فردر یہ اس کو ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں کہ اس کے جناب 10,000 شیئر ہوں گے، اور اس کے 10 روپے کا ایک شیئر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 شیئر، 10 روپے کا ایک شیئر ظاہر وہ 1,00,000 روپے بنتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مینشن کریں گے۔ کمپنی کا جو کیپٹل ہے جی 1,00,000 روپیہ ہے، اس کے 10,000 شیئر ہوں گے، اور ایک شیئر جو ہے وہ 10 روپے کا ہوگا۔ تو یہ چیزیں تینوں مینشن کرنی ہوتی ہیں کیپٹل کلاس میں، اور اسی کیپٹل کلاس میں جب آپ میکسیمم اماؤنٹ مینشن کرتے ہیں تو کمپنی کی جو رجسٹریشن فیس ہوتی ہے وہ آپ کے رجسٹرڈ کیپٹل یا اتھورائز کیپٹل کے حساب سے ہوتی ہے۔ کمپنی کا اتھورائز کیپٹل زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی فی زیادہ ہوگی، اتھورائز کیپٹل کم ہوگا تو فی کم ہوگی۔ اور اگر کمپنی جو ہے وہ اچھا یہ جو ہے میمورنڈم میں مینشن کریں گے، اور ساتھ جو بھی کمپنی کا سبسکرائبر ہے، سبسکرائبر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کا میمورنڈم کو سائن کرتے ہیں، ان کو سبسکرائبر کہتے ہیں۔ تو ہر سبسکرائبر کو کم از کم ایک شیئر لینا ضروری ہے کہ تب جا کے وہ سبسکرائبر بنے گا۔ اچھا پھر ہر سبسکرائبر کا جو نیم ہوتا ہے اس کے اپوزٹ اس کے نمبر آف شیئر جو اس نے لیے ہیں وہ مینشن ہوتے ہیں، اور اگر یہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اور یا ان لمیٹڈ کمپنی ہے تو پھر اس کلاس کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی اگر اس کا کوئی شیئر کیپٹل ہے۔ مثلا گارنٹی لمیٹڈ میں بعض کا شیئر کیپٹل نہیں ہوتا، صرف گارنٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو یہ کیپٹل کلاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جی گارنٹی لمیٹڈ میں ساتھ شیئر کیپٹل بھی ہوتا ہے، کمپنی ایسی ہو سکتی ہے کہ کچھ اس کا شیئر کیپٹل ہوگا اور کچھ گارنٹی ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی یہ کیپٹل کلاس ہوگی۔ اسی طرح ان لمیٹڈ کمپنی، اگر آپ نے شیئر کیپٹل کے بغیر ان لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے تو پھر آپ کو اس میں شیئر کیپٹل کلاس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان لمیٹڈ کے ساتھ اگر شیئر کیپٹل ہے تو پھر یہ کلاس مینشن کریں گے میمورنڈم میں۔ اچھا یہ جو اتھورائز کیپٹل ہے، یہ نومنل کیپٹل ہے، یہ ابھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ دیٹ از دا میکسیمم اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل آف دا کمپنی ود ان وچ دا کمپنی ول آپریٹ فنکشنز۔ اور اگر اس میں اماؤنٹ میں یہ جو تھرائز کیپٹل ہے اس میں آپ کچھ اماؤنٹ کا بزنس کر لیتے ہیں لیکن اس لمٹ سے اوپر نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اس لمٹ سے اوپر جائیں گے تو تب بھی آپ کا جو ہے، اگر آپ نے فرض کرے 1,00,000 روپیہ مینشن کیا تھرائز کیپٹل، اور ڈائریکٹرز نے شیئر جو ہیں وہ 1,20,000 کے ایشو کر دیے، تو دین
وہی الٹرا وائرس میں چلا جائے گا کہ یہ آپ کو اتھرائز نہیں تھا کہ آپ 1 لاکھ روپے سے اوپر کے شیئر ایشو کریں. اگر آپ نے 1 لاکھ سے اوپر کے شیئر ایشو کرنے ہیں تو پھر آپ کو یہ کیپٹل کلاس جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی, پھر آپ اس سے زیادہ شیئر ایشو کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو اتھرائز کیپٹل ہے یہ کمپنی اس کو چینج بھی کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک پروسیجر ہے. پروسیجر کیا ہے؟ شیئر ہولڈر کی میٹنگ کال کریں گے, اسپیشل ریزولوشن پاس کریں گے, اور اس کی جو کیپٹل انکریز کرنے کی فی ہے, میں نے بتایا تھا کہ اتھرائز کیپٹل کے حساب سے فی ہے. اگر آپ کا پہلے کیپٹل 1 لاکھ تھا, اس کی فیس تھی 2500, اب آپ وہ کیپٹل 2 لاکھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو بھی ڈفرینس آئے گا 2 لاکھ کی فیس کا, آپ لیٹ سپوز کہ وہ 3000 فیس ہے, تو پہلے 2500 تھی آپ پے کر چکے ہیں, آپ 500 آپ فردر پے کریں گے, اور آپ کا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. پھر آپ نے یہ جو چینج ہے وہ میمورنڈم کی میں مینشن کرنی ہے, ریوائز میمورنڈم رجسٹرار کو سبمٹ کروانا ہے, اور رجسٹرار اس کو رجسٹر کرے گا. اور یہ جو ریوائز میمورنڈم ہے یہ آپ کا ایسے سمجھا جائے گا جیسے آپ کا یہی میمورنڈم ہے, اور یہ اوریجنلی یہی فریم ہوا تھا. اوریجنلی تو نہیں, ریوائز میمورنڈم ول بی کنسیڈرڈ ایز دا میمورنڈم آف دا کمپنی. تو پھر باقی کمپنی کی جو بھی جو فنکشنز ہیں وہ اس میمورنڈم کے مطابق ہوں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک, آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کویسچنس. تھینک یو ویری مچ, سی یو نیکسٹ.